ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اوپن مائنڈز اور طاہر جوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر جوید صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ ایک نیم مارشل لا ہوگا؟ کیا ہماری جو سیاسی حکومت ہے اس نے یہ کڑوی گوری نکلی ہے یا یہ کوئی جمہوریت کی خدمت ہے؟ جمہوریت کی خدمت تو میں نہیں بولوں گا، لیکن میں اس کو جو پولیٹیکل فورسز کا فیلیور بھی نہیں گنوں گا۔ اچھا، ہاں، اس لیے کہ راحیل شریف کے لیے 250 بچے کے یہ جو قتل کے بعد یا عمران خان کا جو معاملہ چل رہا تھا اس وقت مارشل لا لگانے کے لیے ایکسکیوزز کافی تھیں۔ اچھا، اس وقت آرمی کے پاس مشرف سے زیادہ ایکسکیوزز نہیں تو اس میں تو آپ کریڈٹ آرمی کو دیں نا جی، سیاسی کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میری بات سنیں نا، لیکن مارشل لا نہیں لگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ اس وقت بھی اگر انہوں نے صرف فوجی عدالتیں بنانے کے لیے بھی وہ بولتے جی کہ ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا، ہمارے جوان مر رہے ہیں، جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے وہ جیل پہ حملہ کر کے ان کو چھڑا لیتے ہیں یا واپس لے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ پورا کریٹ کیا جا سکتا تھا اور مارشل لا لگا دیتے یا جو ایمرجنسی لگا دیتے مشرف کی طرح اور اپنی فوجی عدالتیں بنا سکتے تھے۔ ان کو کس نے روکنا تھا؟ کسی نے روکا، لیکن آرمی نے، اور یہ خواہش بھی اگر آپ دیکھیں ایٹ لیسٹ آن دا سرفس یہی پتہ چل رہا ہے کہ آرمی نے اس کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر یہ آپ اس کو پولیٹیکل فورسز کی، آرمی نے منوایا تو ہے، آرمی کے کمانڈر ان چیف نے بولا ہے کہ جی ہم لوگوں نے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں کی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، آپ باقاعدہ ادھر۔ اچھا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ یہ جمہوریت، عظیم جمہوریت کی جانب ایک قدم ہے۔ ہاں جی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈفرنٹ سائڈ آف دا کوائن ہے نا، آپ اس کو اس طرح پکڑیں کہ آرمی کو پہلی دفعہ پاکستان میں، اگر چلے اب میں آپ کی بات مان لیتا ہوں جی آرمی نے منوایا ہے، تو آرمی نے مارشل لا لگا کے بھی تو منوا سکتی تھی۔ ہاں، تو کریڈٹ ان کو نہ گیا نا، کریڈٹ تو ان کو گیا، آرمی کو گیا نا۔ نہیں، آپ آرمی کو کریڈٹ اس چیز کا مارشل لا نہ لگوانے کا دے رہے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب اس کو آپ کے فکرے کو دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں کہ جی پہلی دفعہ پاکستان میں آرمی نے اگر ضرورت محسوس کی، جو میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر انہوں نے ضرورت محسوس کی تو انہوں نے اس چیز کے لیے پولیٹیکل فورسز کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سب نے ایک جگہ بیٹھ کے اپنے تمام خدشات کو سامنے رکھنے کے بعد اس کے اندر سے 1 2 3 4 یہ پرابلمز ہے، اس کو بائی پاس کیا، کرنے کے بعد ایک فارمولا بتایا، وہ بھی اینڈ آف دا ڈے آپ بول رہے ہیں یہ دیکھو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سے کیسز ان کے ساتھ جائیں گے، کون سے نہیں جائیں گے۔ فرسٹ ٹائم آرمی کو جو ایک امینڈمنٹ اگر آپ سمجھتے آرمی نے کرائی ہے تو وہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر کرانے کے بعد بائی لا وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو ان کو نہ ضیاء الحق نے نہ مشرف نے، انہوں نے ایک سپیچ کی میرے ہم وطنوں اور یہ سارا کچھ لگا دیا تھا۔ تو میں اس کو پولیٹیکل فورسز کی سکسیس کہوں گا۔ 1999 میں سپریم کورٹ کے پاس کیس گیا تھا اور انہوں نے 9 تجاویز دی تھیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جی، جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس، اسپیڈی ٹرائل وغیرہ وغیرہ وہ تھا۔ اگر بعد میں آنے والی سکسیسو گورنمنٹ جو ہے 99 کے بعد، مشرف سمیت پیپلز پارٹی گورنمنٹ آف نواز شریف اگر اس پہ 1 یا 2 تجاویز پہ بھی عمل کر لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ پھر بھی ایک پرابلم تھی کہ میں آپ کو پہلے بھی بولا کہ ایک سیشن جج جس کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ طالبان کے بڑے لیڈر کے اوپر کوئی فیصلہ دے دے۔ پھر بھی یہ کام نہیں ہونا تھا، یہ کام ہونا ہی یہ فوجی عدالتوں میں سے جا کے تھا اور اس کے لیے جرت کا مظاہرہ ہی فوجی عدالتوں نے کرنا تھا اور وہی کریں گی اس کو۔ اور اب دیکھیں یہ کوئی ریگولر سینیریو نہیں ہے کہ جی ایک بندے نے دوسرے بندے کو ایک ڈکیتی کرتے ہوئے مار دیا، یہ ایک پوری تنظیمیں ہیں جس کو یونائٹڈ اسٹیٹ سے لے کے آل ادر کنٹریز آر ٹیکلنگ ود دیئر اون، پوری دنیا کے ریسورسز لگنے کے بعد وہ ٹیکل ہو رہی ہیں وہ جو چیزیں، ان کے پیچھے بے انتہا اسلحہ ہے، ان کے پاس بے انتہا لوگ ہیں، ان کے پاس سوسائڈر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک سیشن جج اٹھ کے ایک فیصلہ کرے، کل کو اس کے گھر پہ ہی چیکٹ پہنچ کے چلے جائے، یہ ان کی، میں اب نااہلی تو نہیں بولوں گا، ان کے خوف کی وجہ سے بھی فیصلے نہیں، بزدلی، دس از ایگزیکٹلی رائٹ ورڈ، ان کی بزدلی کی وجہ سے بھی فیصلے نہیں ہوئے۔ اور میں جو چھوٹی عدالتوں کے لوگ ہیں نا، نہیں تو آپ سیاسی قیادت کی بزدلی کیوں نہیں کہہ رہے؟ سیاسی قیادت لیڈر اگر نڈر ہو، لیڈر نڈر تھا ہی تو انہوں نے بولا جی ہم فوجی عدالتوں سے کرا لیتے ہیں جا کے۔ خود کیوں نہیں کیا؟ خود اب کیا خود کون کرے بتائیں؟ خود تو وہی پر آپ جو ٹریڈیشنل پریزیڈنٹل جو وہی سیشن جج ہائی کورٹ وہ ادھر سے ہی ہوگا نا پھر تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرتے اس میں سپیڈی 1.5 سال گزار میں کہتا ہوں ہاشمی صاحب آپ کو کا سیشن جج لگا دیتے ہیں، آپ سے ایک فیصلہ نہیں ہونا۔ اچھا چلیں سول عدالتیں، اسپیشل جو ہماری دہشت گردی کی خاص عدالتیں ہیں، خاص عدالتوں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنی ہر چیز ڈکلیئر ہو کے باہر آ جاتا ہے یہ فلاں جج تھا جس نے فیصلہ کیا۔
اس سے بھی نہیں ہونا تھا. یہ اس کا حل ہی یہ تھا, اور یہ ان کو بہت سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو کچھ ادارے ہیں, جو این جی اوز ہیں, یہ ابھی بھی بول رہے ہیں. بلکہ مولانا فضل الرحمان یہ آج بھی مولانا صاحب کو کل ٹیبل پہ بیٹھ کے اوکے تھے, باہر نکلنے کے بعد جب دوسرے مولویوں نے بولا کہ جی ہم بھی پھنس پکڑے. اور یہ میں ایک چیز آپ بتاؤں, اس میں بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے معاملہ مولوی یہ جو ہے نا پکڑے جائیں گے, مدارس پکڑے جانے چاہیے. دیکھو جی, اگر میں شیعہ سنی, بالکل جو شیعہ سنی فساد کراتے ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے. اچھا, ہاں, جو شیعہ یا سنی دونوں طرف سے جو یہ فساد کراتے ہیں نا, یہ آ جائیں گے نا اس چکر میں. یہ ان کے وہ تو شک شامل ہے, کلوز ہے, بالکل ہے شامل. اور اس کے اندر وہ دہشت گردی میں نہیں, ان کا ٹپیکل دہشت گردی نہیں. انہوں نے کبھی کوئی بم بنا کے کسی عمارت میں نہیں پھینکا, لیکن سنی کا نفرت پھیلاتے, نفرت انگیز لٹریچر. ان کی پرابلم یہ ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے نا مدرسوں کے لیول پہ, ان کو یہ نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ مذہبی طبقہ یہ شور کر رہا ہے کہ مدارس پہ جو ہے وہ بھی, اس پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. یعنی مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اس کی آڑ میں. دیکھیں مدارس کو کنٹرول, اب اس کو کنٹرول کا لفظ آپ بول رہے ہیں, اس کی جیسے ایک یونیورسٹی ہے, اس کا ایک چارٹر ہے, اس کی ریفارمز وہ تو ہونی چاہیے. وہ تو مدارس کی بھی ہونی چاہیے. مدارس میں اور پنجاب یونیورسٹی میں اور یا کسی دارالعلوم کے اندر کیا فرق ہے؟ تو ان کو بھی ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون کون سے اسٹوڈنٹ ہیں, کہاں سے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ان کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کی آگے یہ سارا اوپن ہونا چاہیے, اس میں حرج ہی کوئی نہیں. اور یہ اس کے بغیر یہ کام بھی نہیں ہونا. نہیں, کئی تو اچھے مدارس بھی ہیں. میں کہتا ہوں 90% تو خود جو آپ کے جو وزیر داخلہ نے بولا کہ 90% میں تو ایشو کوئی نہیں. تو وہ جو 5-10% ہیں وہاں پہ ایشوز ہیں نا, ان کا حل میں کہتا ہوں جو 4-5-10% ہے اس کو, اس کی خاطر آپ سارے کا سارا جو نظام ہے اس کے اوپر آپ کویشچن مارک نہیں لگا سکتے. آپ کیا کریں گے؟ آپ مولانا عبدالعزیز کو تو اس کا تو کچھ کر نہیں سکے آج تک. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں, مولانا عبدالعزیز کا مطلب آپ نے مدارس کا کیا کرنا ہے؟ جب ایک بندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسے بیانات دیتا ہے, آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو آج یہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں نا, اس فیصلے کے بعد نا آپ کے عام آدمی ایکسٹرا, دیکھیں آج تک یہ گورنمنٹ بولتی رہی جی آپ کسی کو گھر دیتے ہیں کرائے پہ تو یہ چھانٹ پٹک کر لیں. کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ اکثر لوگ اسی طرح کسی کو آپ گاڑی, آپ کی گاڑی بارو کر کے لے کے جاتا ہے, آپ چھانٹ پٹک کر دیں, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اس بل کے پاس ہونے کے بعد میں 10 دفعہ سوچوں گا کسی بھی آرگنائزیشن کو پاکستان میں پیسے دینے کے لیے, بھلے چیریٹی والی آرگنائزیشن. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں بھی کیئرفل ہو گیا. جب ہر بندہ ایکسٹرا کیئرفل ہو گیا اپنے اپنے لیول پہ, تو آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ 90-95% ویسے ہی کم ہو جائیں گی. جب اس کی وہ جو رسد ہی کٹ گئی, اور اس کے بعد ان کو گاڑی نہیں مل رہی, ان کو کوئی بندہ گھر کرائے پہ نہیں دے رہا, کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا. آپ کے پاس آج کوئی وہ جو بیرنگز وغیرہ خریدنے جاتے ہیں, یعنی سوشل یعنی کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے, ایفرٹ ہے وہ ہوگی نا. ان کو پتا کہ یہ عدالت نے جانا 3 دن میں میرا دروازہ کھٹکنا, انہوں نے پکڑا, ہاں جی تو نے بیچا تھا, یہ کیا تھا, وہ خود اس کے اندر انوالو ہو. سیاسی انتقام ہو سکتا ہے, ہوگا کسی نہ کسی حد تک وہ بھی ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جی وہ نواز شریف لیں گے سیاسی انتقام. نواز شریف نے تو سیاسی کا پچھلے دنوں میں بھی نہیں لیا, جب سے آنے کے بعد آج تک. اب لے لیں. اب پریڈکشن تو آپ نہیں کر سکتے نا, کہ جو لینا ہوتا تو نواز شریف کو سیاسی انتقام لینے کے لیے فوجی عدالت بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ تو اب کسی اور چکروں میں بھی لپیٹا جا سکتا نا, جس کو لپیٹنا. میں نے سنا نا کہ وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں کافی عرصہ. وہ ایک وہ بھی تو ہے نا, وہ جو کیا بنائی ہوئی نیب بھی تو ہے نا اس کام کے لیے, جس کو سارے سیاست, تو وہ نیب بھی کافی ہے. سیاستدانوں سے انتقام لینے کے نیب بھی اس کے چکر ہی کافی ہوتے ہیں, بندے کو کینسر وینسر ادھر. یعنی اس معاملے میں زرداری اور وہ ملے ہوئے ہیں. ملے ہوئے کیا مطلب انتقام لینے کے, ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیں گے. اچھا, یہ اگر ملے ہوئے انتقام نہیں لیتے تو ملنا چاہیے نا. انتقام ہونا ہی نہیں چاہیے, سیاسی انتقام ہونا ہی نہیں چاہیے, کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ امید ہے کہ اس کی آڑ میں انتقام نہیں لیا جائے؟ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ انتقام نہیں لیا جا سکتا, ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن دا روڈ کوئی اس میں پرابلمس ہو جائے. اگر پرابلم ہوتی ہے تو واپس امینڈ کر دیں, لیکن آج آپ کی یہ ضرورت ہے. آج آپ کو یہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو ٹکاٹک سزائیں دیں, تاکہ اوپر دیکھیں نا جی. اب یہ وہ بندہ, اب کیا پروسیس تھا آپ کا کہ جی وہ ہمارا بندہ جائے گا, وہ پکڑا گیا ہے, اس کو وہ جیل میں جائیں گے, ٹرائل ہو رہے ہوں گے, لمبا ٹائم ہے, وہ جیلیں توڑ توڑ کے بندے چھڑا رہے ہیں, تو پیچھے رہ کیا گیا؟ آپ کے خیال میں جو کمیٹیاں بنی ہیں صوبائی سطح پر, جی, اس میں عسکری لوگ بھی ہیں اور سول لوگ بھی ہیں,
کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کمیٹیاں بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. یہ آل دا وے ڈاؤن ٹو دا محلہ لیول تک بھی کمیٹیاں بنانی چاہیے. لوگ ایک دوسرے پہ آنکھ رکھیں, سول سوسائٹی کی اس میں امپلیمنٹ. دیکھیں محلے میں ایک بندہ آ کے آپ کے علاقے کے اندر گھر کرائے پہ لے رہا ہے. اب یہ جو ایبٹ آباد والا ایشو تھا, اگر یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہوتی, آپ کے وہ جو اسامہ بن لادن ایک گھر کے اندر کتنے سال رہا ہے, اگر یہ اس لیول محلے کے لیول پہ یہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بندہ تو کہتا ہے یار یہ جو تو وہ تو خوف تو وہاں بھی تھا نا. نہیں, لیکن آپ ہڈن کالز بھی تو جا سکتی ہے نا. اگر آپ آل دا وے ڈاؤن جا کر کے کوئی نہ کوئی ایک سورس ہوتا ہے, کوئی فون نمبر ہو کسی طریقے سے بندہ. لیکن اس میں یو رائٹ اباؤٹ گورنمنٹ کو یہ پروٹیکشن بھی دینی پڑے گی. پتہ چلے کل کو یہ پتہ چل جائے گی کس نے کیا. ہاں, کیونکہ میڈیا تھریٹس تو میڈیا کو بھی آتی میڈیا کو بھی. میرے لیکن اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. ایک بم مار کے آپ کے اتنے بچے مار دیے, اس کو پکڑو. وہ جو نواز شریف صاحب کے اندر ایک ڈیسیژن نہ لینے والی بات ہے, ایک ٹینڈنسی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ بہادر ہو چکے ہیں اندر سے اور وہ بس کود پڑے اس آگ میں؟ اس کام کے اندر تو انہوں نے ڈیسیجن لیا. آپ اگر ان کی وہ جو باڈی لینگویج اور لینگویج دیکھیں, کہتے ہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرنے کی. لکس لائک ہی از ان رش ٹو ڈو دیٹ نا. تو وہ ایک نواز شریف کے اوپر یہی ہے نا کہ یار ان کو جلدی نہیں ہے فیصلے کی. یہ فکرہ تو جلدی ایک زمانے میں یہ بھی ان کو بھی پسند کیا جاتا تھا نا ان حلقوں میں. ہاں, لیکن ابھی تو وہ تو شاید اب بھی پسند کیا جاتا ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس فیصلے میں رش ہے. میں یہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ بیان دیا ہے نواز شریف. دیکھو نواز شریف صاحب کے لیے یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ یہ بول دیتے کہ جی ہمارے فوجیوں کی مورال بلند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے, ہمارے فوجی مر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے. اس طرح کا تو بیان نہیں دیا انہوں نے. انہوں نے بولا کہ یہ ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے, مزید اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فوری طور پہ پاس کرنا چاہیے. تو ہی ٹک ایوری تھنگ آن ہم. فوجیوں کے پیچھے چھپ کے فیصلہ نہیں کیا. تو میرے خیال میں تو ڈیرنگ ڈیسیجن ہے. اور جو سزائیں ہیں تو سزائیں کافی ہیں. سزائیں تو اور کافی سے کیا مراد, یعنی اس کام کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دینی چاہیے, سخت سزائیں دینی چاہیے. اس سے فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا. آپ اگر غور کریں, یہ جو سکھوں والی موومنٹ چلی تھی انڈیا کے اندر, اور وہ ڈنڈے سے ہی ٹھیک ہوئی تھی. اور بھی بے شمار آپ کو یہ طالبان کی جو موومنٹ ہے, یہ آپ کمزوری سے اس کا حل نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو پرو ایکٹیو دلیری کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا, ڈرامہ تھا. کس طرف سے؟ مولانا فضل الرحمان اور یہ اس طرح کے جو لوگ تھے نا, یہ ڈرامے تھے. جماعت اسلامی بھی یہ آپ کو جماعت اسلامی الجھا کے رکھا. دیکھیں ان کی افیلیشنز تو ہیں نا. آپ کا ایک کزن انوالو ہے, دوسری طرف طالبان, تو آپ کی تو پوری کوشش ہوگی یار مکمکا ہو جائے, وہ بھی بچہ سدھر جائے اور یہ کام بھی ہو جائے, ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو جائے. آپ کی تو خواہش یہ ہوگی نا. لیکن جن کے نئی افیلیشن ان کو تو اس سے کوئی سردرد نہیں. تو یہ جو صوبہ سرحد کے اندر جو بھی ہے, تو یہ مذہبی لوگ جو کر رہے ہیں, تو مذہبی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہوگا. یہ تو اون کرتے رہے نا. کل تک تو یہ کہتے تھے ہمارے شاگرد ہیں, تو یہ ان کو تو پرابلم آئے گی. چلے, بہت شکریہ. پروگرام کا ختم ہوتا ہے. جو ہے سب آپ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور میں اور طاہر جاوید صاحب بھی اس ایک ہی پیج پر ہیں کہ حکومت, سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے, ایکشن پلان دیا ہے, جس کے تحت فوجی عدالتیں بنی ہیں. خدشات تو ہیں اور الزامات بھی آئیں گے, لیکن اس وقت حالات یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک واحد حل تھا پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, اور پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا اور اتفاق کے ساتھ یہ جنگ. ہم حالت جنگ میں ہیں اور اب ہمارے پاس کوئی بھی آپشن باقی نہیں بچا. فرہاش میں اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.